من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین ایمانی حالات میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ یہ دنیا فانی ہے اور اس کے ہر رشتے کو بھی فنا ہے، لیکن باقی نام ان لوگوں کا رہ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم جس صحابیات کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے، ان کا نام ہے سیدہ اسماء بنت یزید۔ سب سے پہلے ہم ان کے خاندانی پس منظر کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کن کی بیٹی ہیں۔ ان کا نام، جیسے نام سے ظاہر حضرت اسماء، ان کا نام ہے اسماء۔ والد کا نام ہے یزید بن اسکن اور والدہ کا نام ہے سعد بن حزیم، اور ان کے شوہر کا نام ہے سعید انصاری۔ یہ ایک بہت مشہور جلیل القدر صحابی سیدنا معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید کی خوبیوں کے بارے میں اگر بات کریں تو وہ بے انتہا دانشور خاتون تھیں، بہت دیندار تھیں، ان کی گفتگو میں بہت فصاحت اور بلاغت تھی۔ خواتین میں کوئی بھی ان کے پائے کی بات چیت نہیں کر پاتا تھا۔ وہ بہت فہم و فراست رکھتی تھیں، وہ ایک حساس خاتون تھیں، وہ جہاد کو بہت پسند کرتی تھیں۔ اچھا، ان کی ایک بڑی خوبصورت خوبی تھی کہ وہ کیلیگرافی بہت اچھی کرتی تھیں الحمدللہ، اور اسی وجہ سے، ان کی اسی خطابت کی مہارت کی وجہ سے جو ہے نا، ان کا نام جو ہے خطیبۃ النساء، یعنی کہ خواتین میں یہ نام ان کا مشہور تھا۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ان کو جہاد سے بڑی محبت تھی، اسی محبت کی وجہ سے انہوں نے فن سپہ گری میں بہت مہارت حاصل کی۔ وہ بہت جرأت مند اور بہادر خاتون تھیں، اور ان کا عقیدہ بہت جو ہے مضبوط تھا۔ ابھی تک ہم جتنی بھی صحابیات کو دیکھا، ان کے لائف کو دیکھا، تو ہم نے یہ چیز ان سب میں جو ہے وہ کامن دیکھی ہے کہ وہ، ان کی ڈائریکشن بہت زیادہ اسٹریٹ تھی، اور وہ فوکس تھیں اپنے موقف پر، اپنے دین اسلام پر، اپنے پختہ عقائد پر۔ حضرت اسماء نے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھوں دین اسلام کو قبول کیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر جو تھے وہ مدینہ میں جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ حضرت اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، ان کی بہت زیادہ اطاعت کرتی تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے پہلے سال حضرت اسماء خواتین کے ہمراہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ خواتین رسول اللہ کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھیں۔ رسول اللہ نے انہیں شرعی احکامات سے آگاہ کیا، اور انہوں نے فوری طور پر رسول اللہ کے احکامات کو قبول کیا۔ یہ دراصل انسانی انداز کہ سمعنا و اطعنا والا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہ دراصل ایمان کی پختگی کی دلالت ہے۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم سے یہی امید رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنیں اور فوراً سے اس کا حکم بجا لائیں اور اس کی اطاعت کریں، اور سابقون الاولون میں ہمارا شمار ہو جائے۔ حضرت اسماء کی خوبیوں کی طرف اگر جائیں تو وہ بہت زیادہ ایماندار تھیں۔ وہ علم میں اور جو ہے وہ رسول اللہ سے ہر طرح کی رہنمائی حاصل کرتی تھیں۔ حضرت اسماء رسول اللہ کی ہر بات پہ فوراً لبیک کہتی تھیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف سمٹے جاؤ گے۔ حضرت اسماء کی خوبیوں میں یہ خوبی بھی تھی کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں جا سکیں، اور وہ ان کی احادیث کو بڑی توجہ سے سنتی تھیں اور فقہی مسائل کے بارے میں سوالات کرتی تھیں، اور وہ بالکل بھی اس میں جھجک محسوس نہیں کرتی تھیں۔ وہ دین کو سیکھنے کے لیے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایفرٹ کرتی تھیں۔ تو یہاں یہ بات ہماری بھی سیکھنے کی ہے کہ کیا ہم دین کو سیکھنے کے لیے اس طرح سے کوششیں کرتے ہیں، اس طرح سے ایفرٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہماری صحابیات جو ہیں وہ کرتی تھیں۔ حضرت اسماء بنت یزید ایک ایسی خاتون تھیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مجالس میں آنے کی اجازت دے رکھی تھی، کیونکہ وہ علم سے بہت محبت رکھتی تھیں۔ ایک بار حضرت اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئیں اور آپ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں خواتین کی نمائندہ قاصد ہوں، میرے پیچھے تمام خواتین کی بھی وہی رائے ہے جس کا میں آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتی ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم مرد و زن آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی پیروی کی ہے، آپ کی اطاعت کی ہے۔ ہم عورتیں پردہ کی پابند اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، جبکہ مرد حضرات جمعہ اور جماعت میں شریک ہو کر ہم سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ مریضوں کی عیادت بھی کرنے نکل جاتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے کر اپنے درجات بلند کر لیتے ہیں۔ ہم ان کے مال کی حفاظت کرتی رہتی ہیں، ان کے بچوں کی پرورش کرتی رہتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، کیا اجر و ثواب میں ہم ان کے ساتھ برابر کی شریک ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تم نے اس خاتون کی بات سنی ہے؟ اس نے دینی لحاظ سے کتنا عمدہ سوال کیا ہے۔ کیا تم نے کسی کو اس انداز میں سوال کرتے کبھی سنا ہے؟ سبھی صحابہ اکرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس انداز میں سوال کرتے نہیں سنا۔ ہمارے خیال میں کوئی عورت اتنی بلند سوچ کی مالک نہیں ہو سکتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسما، جاؤ اور تمہارے پیچھے جتنی خواتین بھی ہیں ان کو بھی بتا دو کہ تم میں سے جو خاتون اپنے خاوند کے حقوق پورے کرتی ہے، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتی ہے، گھریلو ذمہ داریوں میں اس کا ساتھ دیتی ہے، وہ اجر و ثواب میں مردوں کے برابر شریک ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر حضرت اسما کا دل مطمئن ہو گیا۔ وہ واقعی اس بات پر یقین رکھتی تھیں کہ اسلام عدل و انصاف کا دین ہے۔ فوراً واپس پلٹیں اور اپنی اس تمام مسلمان خواتین کو بتایا کہ اسلام نے کیسے خواتین کی عزت اور حقوق کی حفاظت کی ہے۔ اب حدیث کے اس واقعے سے بہت زیادہ سیکھنے والی بات ہے۔ بہت سے لوگ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ عورتوں کا کام صرف گھر کے اندر بیٹھنا ہے اور وہ کیوں باہر نکلیں، جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے حقوق ادا کرتی ہے، اس کی خوشنودی جو ہے اس کو پیش نظر رکھتی ہے، گھریلو ذمہ داریاں اٹھاتی ہے، تو اس کو بھی اسی طرح سے اجر و ثواب ملے گا جیسے مردوں کو ملتا ہے۔ صرف اس ایک حدیث میں تو پورا دین نہیں ہے نا۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات جس میں ہمیں ہر بات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب یہ جو خاتون حضرت اسما، اگر ان کے پاس فہم و فراست نہ ہوتی، ان کی بات میں فصاحت و بلاغت نہ ہوتی، انہیں علم کی نو نہ ہوتی، ان کے اندر اتنا شعور نہ ہوتا، وہ اتنی زیادہ باشعور نہ ہوتی کہ وہ اس بارے میں سوال کر سکتی، تو کیا ہم اس بات کو یہ سب سے بڑی دلیل نہیں ہے ایک عورت کے علم حاصل کرنے کی کہ اگر وہ علم والی ہیں تو انہوں نے اس طرح کا سوال کیا۔ ایک بغیر علم کے، ایک ایسی عورت جس کو بالکل بھی سوسائٹی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، جس کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، جس کو حصول علم کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، وہ کس طرح سے اپنی نسلوں کے اندر دین کو پھیلا سکتی ہے؟ یہ سوال اس عورت نے پوچھا تھا جو مکمل دین کو جانتی تھی۔ اس کے باوجود اس نے پوچھا کہ ہم اس طرح سے ایفرٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے اوپر گھریلو ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ہمارے جو ہیں وہ اور معاملات زیادہ ہیں، تو کیا اللہ کے نبی ہم ثواب میں پیچھے تو نہیں رہ جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے تب فرمایا تھا کہ ثواب میں پیچھے نہیں رہو گے اگر آپ ایفرٹ کر رہے ہو، جو چیز آپ کے پاس ہے اگر آپ اس کو خوشنودی سے، خوش اسلوبی سے ادا کر رہے ہو تو آپ ثواب میں پیچھے نہیں رہو گے۔ اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کا عمل اس کے ساتھ جائے گا، ہاں وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر مردوں نے نیک و عمل کو اپنا جو ہے وہ لائف سٹائل بنایا ہے تو پھر وہی اس کو جو ہے وہ اجر و ثواب بھی حاصل کریں گے۔ اسی طرح عورت اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہے، وہ کسی مرد جو ہے وہ اس کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے۔ آج ہم حضرت اسما بنت یزید کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ کتنی دانشور اور کتنی عقل مند اور کتنی جو ہے وہ سپیریئر خاتون تھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر رہتی دنیا تک رکھا جو اللہ سے محبت کرتے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ایفرٹ کی، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے وقت لگایا، مال لگایا، جان لگا دی اپنی۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال انہوں نے تب پوچھا جب وہ خود ایک مجلس میں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ دین کو سیکھنے کے لیے باہر نکلی ہوئی تھیں، ان کے پاس یہ فریڈم تھا کہ وہ دین کو سیکھ رہی ہیں، ان کے پاس یہ اپنی رائے کی آزادی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا موقف، اپنا سوال رکھ سکتی تھیں۔ اگر ہم آج کے دور میں یہ بات سوچیں تو کیا آج کے دور میں کوئی باشعور عورت اس طرح کا سوال کرے گی؟ بالکل بھی نہیں کرے گی، کیونکہ اس کا شعور اس لیول پہ ہے ہی نہیں جس لیول پہ صحابیات کا شعور تھا۔ ہاں، اس لیول کا شعور ہم حاصل کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اور وہ کوشش کیا ہے؟ دین کو سمجھنا،
اس کو سیکھنا، اس کا نالج جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل اور سمجھ عطا فرمائیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی، اور حکمت کیا ہے کہ وہ معاملات کو سمجھتے تھے، وہ چیزوں کو لے کے اس طرح سے سوچتے تھے جس طرح سے سوچنے کا رائٹ وے ہے۔ حکمت کا معاملہ بھلائی کا معاملہ ہے، اور جس کو خیر کثیر عطا کی گئی اس کو بھلائی عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ خیر کثیر اس کی دولت سے نوازے، ہمیں حکمت دین کی سمجھا دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ حضرت اسماء کی خاص بات تھی کہ وہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتی تو ضرور کوئی نہ کوئی شرعی سوال اٹھاتی، اور اس کا جواب بھی جو ہے وہ ان کو ملتا تھا الحمدللہ۔ وہ اپنے وقت کو کبھی ضائع نہیں کرتی تھیں، ان کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ دینی معاملات کو سیکھنے کے لیے کوشاں رہتی تھیں، تو ہم نے بھی ان کی یہ والی عادت انشاءاللہ تعالیٰ اپنانی ہے کہ ہم بھی دینی معاملات کو سیکھنے کے لیے کوشش کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری کوششوں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ حضرت اسماء بنت یزید انصار کی خواتین میں سب سے بڑھ کر احادیث رسول کو زبانی یاد کرنے والی خاتون تھیں۔ انہیں یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے سب سے زیادہ احادیث جو ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تھیں۔ انہوں نے تقریباً 81 احادیث کو روایت کیا الحمدللہ، جو ابن ماجہ، ابو داؤد اور ترمذی میں جو ہے نا ان احادیث کو ریفر کیا گیا ہے۔ حضرت اسماء کی دینی فکر نے انہیں اس بات کی طرف جو ہے وہ مائل کیا کہ میدان جنگ میں عورتوں اور مردوں کو بھرپور ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ حضرت اسماء نے خود بذات خود جنگ یرموک میں خواتین کے ہمراہ میدان جہاد میں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی ایفرٹس کو اور اپنی کوششوں کو لگایا۔ خواتین نے مجاہدین کو پانی پلانے، انہیں اسلحہ پکڑانے، ان کی مرہم پٹی کرنے کی خدمات سر انجام دی، لیکن انہوں نے صرف اسی بات پہ جو ہے وہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب جنگ کی آگ بھڑکی تو حضرت اسماء نے دیگر خواتین جو مسلمان خواتین تھیں ان کے ساتھ مل کر جنگ میں عملی حصہ لیا۔ اب خواتین کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ اسلحہ کہاں سے حاصل کیا جائے، تو جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی اس نے اس چیز سے دشمن پر حملہ کر دیا۔ حضرت اسماء نے ایک خیمے کی لاٹھی سے 9 کافروں کو جہنم رسید کیا، اور اسی جنگ میں حضرت اسماء جو ہیں وہ زخمی ہوئیں۔ الحمدللہ یہ زخم ان کے بہت زیادہ گہرے نہیں تھے، وہ علاج کے بعد ٹھیک ہو گئی، اور جنگ یرموک کے بعد حضرت اسماء بنت یزید 17 سال تک زندہ رہیں، اور اس دوران میں وہ نیکی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیتی رہیں اور دوسروں کو بھی نیک کام سر انجام دینے کی ترغیب دیتی رہیں، اور ایسا انہوں نے یہ سلسلہ اپنے آخری لمحات تک جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی اگلی منزلیں آسان فرما دے اور ان کے درجات بلند فرما دے، آمین ثم آمین۔ اسماء بنت یزید کی زندگی سے جو ہم نے سیکھنا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام کی بیٹی بہت بہادر اور جرأت مند ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ سیکھنی ہے انشاءاللہ کہ علم کے لیے حریص رہنا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہے، علم کے لیے اپنے اندر طلب پیدا کرنی ہے۔ جیسے جب تک ہمیں کسی چیز کی بھوک نہیں ہوگی ہم اس کو کھائیں گے نہیں، تو جب علم کی بھوک نہیں لگے گی نا، علم کی طلب نہیں ہوگی تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں ہوگی۔ حضرت اسماء کو یہ طلب تھی، تو ہم نے بھی انشاءاللہ اس کو اپنے اندر اس طلب کو جگانا ہے، پھر اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ حصول علم کا شوق رکھنا ہے، اور حصول علم کی طلب اور بھوک کو اپنے اندر زندہ رکھنا ہے، اور حضرت اسماء کی طرح بہادر بننا ہے، جفاکش بننا ہے۔ حضرت اسماء کی طرح الحمدللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم پیور جو ہیں وہ دیندار بنیں، حضرت اسماء کی طرح دانشور بننے کی کوشش کرنی ہے، جرأت مند بننے کی کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے انہوں نے احادیث کو سیکھا ہوا تھا، اور ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی کا نام رہتی دنیا تک باقی رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہوں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھائیں گے جن سے ہم دنیا میں محبت کرتے ہوں گے، جن سے ہم دنیا میں جس راستے پہ چلتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حرص اور یہ جو ہے طلب ہمارے اندر داخل کر دیں، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹیے، مثبت رہیے، اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو آسان بنا دے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔